والا تو دیکھتا کہ اللہ رب العالمین کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے وہ پہاڑ پھٹ جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے، من خشیت اللہ۔ الحمدللہ المنعم المحسن الدیان، ذی الفضل والجود والإحسان، ذی الکرم والمغفرة والامتنان، والصلاة والسلام على سید الانبیاء خیر الانام، وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ العظام، واتباعہ واحبابہ ورفقائہ البررۃ الکرام، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ عزیز ساتھیو، واجب الاحترام علماء کرام، محترم سید محب اللہ شاہ صاحب، محترم پروفیسر ارشد علی صاحب، محترم ڈاکٹر ابو جابر صاحب، محترم بھائی عبدالوہاب صاحب، اس جامعہ کی انتظامیہ کمیٹی اور عزیز طلبہ، مجھے اس وقت سامعین میں زیادہ تعداد طلباء کی نظر آ رہی ہے، اور طلباء میں بھی چھوٹی عمر کے بچے، جو ہمارے ارشد صاحب نے گفتگو فرمائی ہے وہ گفتگو علماء کی مجلس میں کرنے والی تھی، بچوں کی مجلس میں نہیں، اس لیے کہ بچوں کی وہ عمر بھی نہیں ہے سمجھنے کی، اور وہ کہ اس طرح کی علمی اور دقیق گفتگو ان کی جھولی میں ڈالی جائے۔ میں خود پریشان بیٹھا ہوں کہ بچوں کے لیے کون سا ٹاپک اختیار کروں کہ جو بچوں کی سمجھ میں ہے۔ اللہ جزائے خیر دے منتظمین کو،
جو قرآن و سنت کی ترویج کے لیے ایسے ادارے قائم کرتے ہیں، معاونین کو، اساتذہ کو اور ان والدین کو جو اپنے بچے دین کی سربلندی کے لیے وقف کرتے ہیں۔ یہ کام جو دینی ادارے کر رہے ہیں، یہ اتنا عمدہ کام ہے کہ دنیا کا کوئی کام اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے سفید کپڑے، سفید ٹوپیاں یہ نظر آ رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں موتیا بنا دے گا۔ اور میری دعا ہے اللہ ان سب بچوں کو، ان کے والدین کے لیے، ان کے اساتذہ کے لیے اور ادارے والوں کے لیے اللہ رب العالمین صدقہ جاریہ بنا دے۔ یہ جو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، پیسے والے لوگ، ان کی شان، ان کی شوکت آپ نے بارہا دیکھا ہوگا کہ جب کسی پروگرام میں بڑے لوگ آتے ہیں، جیسے یہ اسٹیج لگا ہوتا ہے، ان کے درمیان ایک ریڈ کلر کا یا گرین کلر کا ایک کارپیٹ بچھایا جاتا ہے جو وہاں تک جاتا ہے جہاں ان کی مرسڈیز گاڑی آ کر کے رکتی ہے۔ پھر وہ پیسے والا بندہ اتنا معذور ہوتا ہے، ہم تو گاڑی کا دروازہ خود کھول کر باہر آ جاتے ہیں، وہ لوگ دروازہ نہیں کھول سکتے، محتاج ہوتے ہیں۔ ڈرائیور گاڑی روکتا ہے، ڈرائیور اپنا دروازہ پہلے کھولتا ہے، باہر نکلتا ہے، پھر گھوم کر اس طرف آتا ہے، ان کا دروازہ کھولتا ہے اور ہاتھ کے اشارے سے ایسا کرتا ہے، پھر صاحب باہر آتے ہیں۔ پھر اس کارپیٹ پر قدم رکھتے چلتے چلتے اسٹیج تک آتے ہیں۔ ہم یہ منظر دیکھ کر کہتے ہیں کہ یار کتنی شان والا آدمی ہے، کیا گاڑی ہے، جھنڈے والی گاڑی ہے۔ اور پھر دیکھو اس کے تو جوتے کے تلوے کو بھی شاہ لطیف ٹاؤن والوں نے مٹی نہیں لگنے دی، کارپیٹ بچھایا ہے گاڑی سے اسٹیج تک، یہ اس پر چل کے آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ہوگا معاشرے میں اس کا نام بھی ہوگا، بڑا بھی ہوگا، پیسے والا بھی ہوگا، لمحے بھر کے لیے ہم اسے وقار میں بھی شمار کر لیتے ہیں کہ یہ بھی ایک وقار ہے، لیکن آنکھیں بند کر کے اس وقار، اس عظمت اور اس شوکت کا تصور کیجئے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کے لیے فرمایا۔ آپ نے فرمایا جب دین کا طالب علم دین سیکھنے کے ارادے سے اپنے گھر سے اپنے ادارے کی طرف، وہ مسجد ہو یا وہ مدرسہ ہو، جہاں دینی تعلیم دی جاتی ہے، جب وہ بچہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، اگرچہ دنیا اس کے قدموں تلے کارپیٹ نہیں بچھاتی، آپ نے فرمایا اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کے گھر سے لے کر اس کے مدرسے تک
اس کے قدموں تلے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ان بچوں کو دی جانے والی وہ عزت ہے۔ پھر اس سے بھی بڑی خوش نصیبی ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، میرے بیٹے کی شادی ہو اور اس میں نواز شریف بھی آیا ہوا ہو، جنرل کرنل جاوید باجوہ بھی آئے ہوئے ہوں، عمران خان صاحب بھی آئے ہوئے ہوں شادی میں، اور پھر میرے بیٹے کے گلے میں پھولوں کا ہار بھی ڈال دیں۔ ہو سکتا ہے میں اس چیز سے اتنا متاثر ہوں کہ دوسرے دن اپنے محلے والوں سے بات بھی نہ کروں کہ میرا سٹیٹس تو بہت اونچا ہے، لیکن آنکھیں بند کر کے اس عزت کا تصور کیجیے۔ اس لیے کہ ہمارے پروگرام میں 500، 1000، 5000، 10,000 کا بڑے سے بڑا مجمع، جس میں ان لوگوں نے میرے بیٹے کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالا۔ قیامت والے دن آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنی دنیا اس دنیا میں آئی ہوگی، وہ ساری کی ساری کائنات میدان میں جمع ہوگی۔ پھر یہاں تو یہ پریشانی ہے کہ مسجد کے پیچھے کوئی چلا جائے تو مجھے نظر نہیں آتا، کوئی اس دیوار کے پیچھے چلا جائے تو نظر نہیں آتا، کیوں؟ بیچ میں دیواریں ہیں، درخت ہیں، پہاڑ ہیں، رکاوٹیں ہیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض، یہ زمین آپ کو اس طرح نظر نہیں آئے گی جیسے اب نظر آتی ہے، یہ ساری چیزیں تلف ہو جائیں گی، کیا مکان، کیا پہاڑ، کیا درخت، کیا دیواریں، کچھ بھی تو بیچ میں حائل نہیں ہوگا۔ تا حد نگاہ آپ دیکھ پائیں گے اس مجمع میں اللہ رب العالمین ان حفظ کرنے والے بچوں کو، ان کے ماں باپ کو اللہ بلائے گا، اور حدیث میں آتا ہے اللہ رب العالمین اپنے ہاتھ سے حافظ بچے کے والد کے سر پہ تاج رکھے گا۔ اس عزت کا تصور کیجیے۔ زرداری پھولوں کا ہار ڈالے یا نہ ڈالے، لیکن اللہ رب العالمین جو کائنات کا مالک اور خالق ہے، وہ جب اس حافظ بچے کے والد کی دنیا کے سامنے تکریم کرے گا اور دنیا دیکھے گی، اور اس تاج کی چمک کا یہ عالم ہوگا کہ سورج بھی اس کے آگے ماند پڑ جائے۔ یہ آپ بہت بڑا کام کرنے نکلے ہیں، اور یہ آپ کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے۔ ابھی سے آپ اپنا جو ایک زندگی کا معیار ہے، ابھی سے آپ بنانا شروع کریں، اس معیار کو ابھی سے آپ اونچا کریں، کیونکہ کل آپ نے اس جگہ بیٹھنا ہے جہاں آج ہم بیٹھے ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ میاں اگر ہمارا بچہ حافظ بن گیا، کیا بنے گا؟ مؤذن بنے گا، امام بنے گا، خطیب بنے گا۔ گویا ان کی نظر میں یہ کوئی کام ہی نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر میری جگہ جہاں اب میں بیٹھا ہوں، ابھی مجھ سے پہلے شیخ ارشد صاحب یہاں بیٹھ کر گئے، اگر ہماری جگہ آپ کا کوئی بیٹا، آپ کا کوئی پوتا، آپ کا بھانجا، آپ کا بھتیجا وہ بیٹھا درس دے رہا ہوتا، ایمانداری سے بتائیے آپ کا سر شرم سے جھک جاتا یا فخر سے اٹھ جاتا؟ لطیف کالونی والے کچھ بولتے ہی نہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ میں سبحان اللہ نہیں کہلوا رہا، لیکن میرے سوال کا جواب تو دے نا۔ فخر سے سر اٹھے
یا شرم سے جھکے گا؟ جی اٹھے گا ماشاءاللہ۔ اب پتہ چلا کہ آپ جاگ رہے ہیں۔ اس سے پہلے میں یہی سن رہا تھا کہ جی سب سوئے ہوئے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وہ عظمتیں رکھی ہیں کہ جو بھی اس سے جڑتا ہے اللہ اس کو اونچا کر دیتا ہے۔ یہ دین کی وجہ سے جو اللہ عزت دیتا ہے نا، صرف دین کی وجہ سے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں جب کراچی میں آیا تھا 79 کی بات، صرف 3 جوڑے کپڑے کے تھے میرے پاس، اس میں واسکٹ بھی نہیں ہوتی تھی۔ اب تو میں بغیر واسکٹ کے کپڑا نہیں پہنتا ہوں، واسکٹ نہیں ہوتی تھی، صرف شلوار اور قمیض ہوتی تھی۔ اس لیے نہیں کہ مجھے بھاتی نہیں تھی، اس لیے کہ پیسے نہیں ہوتے تھے، اس لیے کہ پیسے نہیں ہوتے تھے۔ چند کتابیں، ایک بیگ۔ کینٹ اسٹیشن پر اترا، رکشے والا ایک پٹھان داڑھی والا میں نے ڈھونڈا۔ میں نے کہا مسجدوں کا اس کو پتہ ہوگا، چونکہ یہ پٹھان نماز پڑھتے، خاص کر یہ داڑھی والا ضرور پڑھتا ہو۔ میں نے کہا کینٹ اسٹیشن کے قریب کسی بھی اہل حدیث مسجد کو تو جانتا ہے تو مجھے وہاں چھوڑ کے۔ وہ رکشے بڑا سستا زمانہ تھا، اس نے مجھے بٹھایا، لیکن کہنے لگا وہ اہل حدیث میں نہیں سمجھا ہوں۔ تو پھر وہ خود ہی کہنے لگا کیا آپ اس کا بات کرتا ہے جو بولتا ہے آمین؟ میں نے کہا میں اسی کا بات کرتا ہوں۔ وہ مجھے سب سے پہلے کوٹ روڈ کی مسجد میں لے کر آئے۔ یہ جو اب تو خیر اس کا نقشہ بھی تھوڑا تبدیل ہے، اس وقت شیعوں کا امام باڑہ بھی ساتھ تھا، وہاں چھوڑ کے آئے۔ وہاں میں نے بیگ رکھا، امام صاحب سے ملا، میں نے کہا میں یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں، میرے پاس رہائش نہیں ہے، ہاسٹل کی فیس بھرنے کے پیسے نہیں، مجھے مسجد میں رہائش چاہیے۔ اس نے کہا چلو آپ یہاں ٹھہر جاؤ، میں انتظامیہ سے بات کر لیتا ہوں۔ انتظامیہ سے ان نے بات خود سے نہیں کی، مجھے کہا بس آپ یہیں رہ لو۔ میں شام کا ٹائم تھا، میں بیگ سرہانے رکھ کے، وہی بیگ سرہانے رکھ کے لیٹا ہوا تھا، تو انتظامیہ کا ایک بندہ آیا، کہنے لگا بھائی آپ ادھر کیوں لیٹے ہوئے ہو؟ میں نے کہا میں مسافر ہوں، امام صاحب سے میں نے اجازت لی ہے اور اس لیے لیٹا ہوا ہوں۔ وہ امام صاحب کے پاس گئے، آپ نے انہیں یہاں سلایا؟ میں نے کہا بھائی آپ کو کیا پتا کیسا دور ہے، رات کو یہ گھڑی اتار کے چلا جائے، پنکھے اتار کے چلا جائے، تو یہ کون ذمہ دار ہے؟ اس نے کہا میں ذمہ دار ہوں، حالانکہ وہ بھی مجھے نہیں جانتے تھے۔ حافظ ثناء اللہ ضیاء حافظہ اللہ آج کل وہ فیصل آباد چلے گئے، پہلے وہ کراچی کی کوٹ روڈ کی مسجد میں، جب ابھی شیخ ناصر صاحب بھی سعودیہ میں پڑھتے تھے، یہ اس وقت کی بات۔ یقین مانیے میں بس کے انتظار میں سڑک پہ کافی دیر کھڑا رہتا تھا، حالانکہ اس وقت کرایہ بھی 25 پیسے 35 پیسے 8 آنے کرایہ ہوتا تھا۔ روڈ پہ کھڑا رہتا تھا، رکشہ نہیں کرتا تھا، ٹیکسی نہیں کرتا تھا، کیوں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے۔ اور آج الحمدللہ ہمارے پاکستان کا کوئی شہر ایسا نہیں ہے جہاں جہاز جاتا ہو اور وہاں قاری خلیل نہ گیا ہو۔ یہ صرف دین کی برکت کی وجہ سے، ہم کچھ نہیں ہیں۔ اللہ جو عزت دیتا ہے دین سے دیتا ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے ایک معیار باندھ دیا ہے، عزت یا تو اللہ کی ہے یا اس کے رسول کی ہے، تیسرا اس بندے کی عزت ہے جو ان دونوں کو مانتا ہے، چوتھے کی کوئی عزت ہی نہیں۔ یہ دل و دماغ سے نکالتے۔ اگر آپ دنیا میں اور آخرت میں عزت چاہتے ہو تو دیندار بنو، اپنے بچوں کو دیندار بناؤ، قرآن سے جوڑو، سنت سے جوڑو۔
بچیوں کے لیے رشتوں کا انتظام ایسا کرو، ان کو ماحول ایسا دو وہ دینی ماحول میں جائیں، جہاں ان کے نماز پڑھنے پر رکاوٹ نہ بنے وہ ماحول، بلکہ وہ ماحول ان کو مجبور کرے کہ نماز پڑھو۔ میرے بھائیوں، آپ جس مشن پر اور جس کام پر لگے ہوئے ہو، بہت بڑا کام، یہ انبیاء کا کام ہے۔ ہمارے ارشد صاحب تو فرما رہے تھے، میں اس وقت چونکا تھا کہ انبیاء نے کہا کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ اگرچہ ان کی مراد کو میں سمجھ گیا تھا کہ مالی اعتبار سے ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، لیکن علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ آپ نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ یہ علم ہے، یہ دین ہے، یہ نظام ہے، یہ دستور ہے، اور اس کو جن لوگوں نے سنبھالا ہے وہ انبیاء کے وارث ہیں، وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ میرے بھائیوں، دین کے ساتھ آپ جڑتے جائیں، عزت دینا اس کا کام، وہ عزت دے گا۔ آپ چوری نہ کریں، غیبت نہ کریں۔ بچوں کو عادت ہوتی ہے نا کہ بعض طالب علم امیر ہوتے ہیں، بعض طالب علم غریب ہوتے ہیں۔ جو امیر طالب علم ہوتے ہیں ان کی مائیں ان کو کچھ ایسی چیزیں بنا کے دے دیتی ہیں، پنجاب میں اسے پنجیری کہتے ہیں، اس میں پستے، بادام، اخروٹ، چلغوزے، کھوپرا، یہ جتنے مغزیات ہیں، چہار مغز، یہ کوٹ کے تھوڑی سی سوجی بھون کے دیسی گھی میں اور کوٹ کے وہ چیزیں ملا کے ڈبہ مرتبان بھر کے دے دیتی ہیں کہ بیٹا یہ صبح ناشتے میں 2 چمچ 3 چمچ کھاتے رہنا۔ اب غریب بچوں کے پاس ایسا نہیں ہوتا، وہ پھر کیا کرتے ہیں، جب دیکھا بچہ نہیں ہے اس کا بکسے کا تالا توڑا اور وہ نکال کے کھا گئے۔ وہ چوری پکڑی بھی نہیں جاتی، اس لیے کہ جو چیز میں نے کھا لی تو استاد بھی نہیں تلاش کر سکتا۔ میرا بیگ چیک کریں گے، میرا بکسا چیک کریں گے کہ میں نے چرا کے ادھر رکھا ہو، نہیں، میں نے تو کھا لی، اب وہ کیسے ملے گا؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نے ابھی سے بچپن میں اپنے اندر پیدا کر لی، کہ ایسا نہ ہو میں جب کل کو منبر پر بیٹھا ہوں اور لوگوں سے کہوں کہ لوگوں کسی کا مال نہ کھایا کرو، اور مجمع میں سے کوئی اٹھ کے کھڑا ہو اور وہ کہے قاری صاحب میرے 100 روپے تو واپس کرو جو تم نے پچھلے ہفتے لیے تھے، کہا کل دوں گا، 1 ہفتہ ہو گیا ابھی تک نہیں دیے، میری ساری گفتگو پہ پانی پھر جائے گا، کوئی اس کا اثر قبول نہیں کرے گا۔ کیا آج ہم ایسا کر سکتے ہیں جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا کی چوٹی کے اوپر لوگوں کو جمع کیا، کھڑے ہوئے، اور آپ نے سب سے پہلے نبوت سے قبل کی جو زندگی تھی، نبوت والی زندگی نہیں، نبوت سے قبل کی زندگی، جو 40 سالہ زندگی آپ نے ان لوگوں کے بیچ میں گزاری تھی، جس میں آپ کا بچپن بھی، لڑکپن بھی، جوانی بھی، یہ سب شامل تھی۔ آپ نے دنیا سے کہا کہ میری اس زندگی کے بارے میں، جو زندگی کے پورے 40 برس میں نے تمہارے سامنے گزارے ہیں، اس کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ ایک بندہ بھی نہیں تھا جو آپ کی کسی بات پر، زندگی کے کسی پہلو پر انگلی رکھ سکتا یا انگلی اٹھا سکتا کہ آپ نے فلاں موقع پر فلاں چیز غلط کی تھی۔ نبوت سے قبل کی زندگی بھی آپ کی ایک مثالی زندگی تھی، آپ نے دنیا کے سامنے رکھی اور کوئی انگلی نہیں اٹھا سکا۔ صرف یہ نہیں کہ انگلی نہیں اٹھا سکا، بلکہ جو لوگ یہ کہنے لگے ما جربناک الا صدقا، اللہ کے رسول ہم نے آپ کو جب بھی آزمایا ہمیشہ سچا پایا، سچا، سچ کے سوا کچھ نہیں۔
فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا۔ یہ قرآن پاک ہے مسلمانوں جو ہم نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں محفوظ فرما دیا، اتنی عظیم کتاب ہے، اگر اس کتاب کو ہم پہاڑوں پہ اتارتے، ہم اس کتاب کو اگر پہاڑوں پر اتارتے، لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا، اے دیکھنے والا تو دیکھتا کہ اللہ رب العالمین کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے وہ پہاڑ پھٹ جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے، من خشیت اللہ، اللہ رب العالمین کے خوف سے۔ لیکن اے انسان، تیرا دل اتنا سخت ہے، پتھروں سے بھی زیادہ سخت۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، یا تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گیا۔ پتھر جب اللہ کے خوف سے پھٹتے ہیں تو چشموں کے چشمے اس میں سے جاری ہو جاتے ہیں، لیکن اے انسان تیری آنکھ سے کبھی اللہ کے خوف میں ایک قطرہ آنسو بھی نہیں ٹپکا۔ کتنا سخت ہو گیا۔ حالانکہ اس قرآن پاک میں رب العالمین نے وہ خوبیاں رکھ دی ہیں۔ فرمایا لو ان قرآنا سجرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتى، اگر دنیا میں کوئی ایسی کتاب ہوتی جس کو پڑھ کر یہ جامد پہاڑ چلائے جا سکتے، یا زمین کا سینہ چیرا جا سکتا، یا مردوں کو ہم کلام کرایا جا سکتا، مردوں سے باتیں کرائی جا سکتی، تو یہ ساری کی ساری خوبیاں اسی قرآن میں موجود ہیں۔ لو ان قرآنا سجرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتى، یہ ساری خوبیاں اسی قرآن میں موجود ہیں جو 30 پاروں پر مشتمل ہے، 114 سورتوں پر مشتمل ہے، جس کے پڑھنے پر ایک ایک حرف پر کم سے کم اللہ رب العالمین 10 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ اور ایک حافظ بچہ جب استاد سے سبق لے کر اسے یاد کرنے بیٹھتا ہے، کتنی مرتبہ دہراتا ہے، کتنی مرتبہ دہراتا ہے، اس کی نیکیوں کا ثواب کا آپ اندازہ تو لگائیں۔ وہ دہراتا ہے، پھر یاد کرتا ہے، پھر استاد کو سناتا ہے، پھر وہ سبق سبکی میں تبدیل ہو جاتا ہے، پھر وہ سناتا رہتا ہے، پھر 3 پاؤں تک تو کم از کم سبکی جاتے ہی ہے، پھر وہ منزل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ سلسلہ کئی سالوں تک جاری رہتا ہے۔ اس کی نیکیوں کا آپ اندازہ تو لگائیں۔ اور پھر صرف یہ نہیں کہ بچہ نیکی کما رہا، وہ جتنا ثواب وہ کما رہا ہے، اس کے ماں باپ جنہوں نے اس کو اس نیکی پر لگایا ہے، چونکہ حدیث میں آتا ہے الداعی الی الخیر کفاعلہ، جو شخص نیکی کی راہ پر کسی کو لاتا ہے وہ بھی اتنا ہی اجر پاتا ہے جتنا نیکی کرنے والا پاتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا اتنا بڑا احسان ہے۔ یہ خوش نصیب ہیں یہ بچے اور ان کے ماں باپ، ان کے اساتذہ، یہ بچے آپ کے لیے صدقہ جاری ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب انسان دنیا سے اٹھ جاتا ہے، گویا مر جاتا ہے، اذا مات الانسان انقطع عملہ، اس کے عمل کا سارا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، سلسلہ سارا منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، الا من ثلاث، 3 چیزیں ہیں جو باقی رہتی ہیں۔ 3 چیزیں مرنے کے بعد بھی اس کا اکاؤنٹ ان 3 چیزوں کے اعتبار سے کھلا رہتا ہے، اس سے نکلوا کچھ نہیں سکتے، ڈلوا سکتے۔ اللہ نے عجیب نظام بنایا، ورنہ تو سارا اکاؤنٹ ہی خالی ہو جائے۔
डलवान यानी वनवे कर दिया मरने के बाद, आप उसमें से पैसा निकलवा नहीं सकते, उसकी नेकियां निकलवा नहीं सकते, डलवा सकते। उन तीन चीजों में फरमाया, एक वलदुन सालिहुन, उसकी नेक औलाद। और नेक कब बनेगी? जब आप डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, प्रोफेसर बनाएंगे। नेक जब बनेगी जब उनकी पेशानी मस्जिद की चटाई पर रगड़ेगी, जब ही वो नेकी आएगी। और यकीन मानिए, ये हम दो चार चीज़ें अपनाकर बड़े खुश हैं। वो दो चार चीज़ें ये हैं कि जी हम रफ़ुल यदैन करते हैं, आमीन कहते हैं, सीने पर हाथ बांधते हैं, इमाम के पीछे फातिहा पढ़ते हैं, अकीदा हमारा अच्छा है, तौहीद वाला है, नमाज हमारी सुन्नत के मुताबिक है, तो जन्नत में जाने से हमें कौन रोक सकता है? ये वो खुशफहमी है जिसने हमें बद अखलाक बना रखा है। हमारे अंदर से अखलाक का जनाजा निकल गया। आज ये अखलाक उन लोगों के पास है जिनको हम कहते हैं कि इनका ना ईमान दुरुस्त है, ना इनका अमल सुन्नत के मुताबिक है, लेकिन उनके अखलाक देखिए। लोग नाराज़ होते हैं, मैं अक्सर कहता हूँ, सच्ची बात है और सच को मानना भी चाहिए। अकीदा आप अहले हदीसों वाला रखो और अदब, एहतराम और अखलाक बरेलवियों वाला रखो। इंशाअल्लाह जन्नत में जाने में कोई रुकावट नहीं बनेगी इंशाअल्लाह। और अगर वो अखलाक और अदब अपना वही रखे, अकीदा आप वाला अपना लें, तो इंशाअल्लाह उन्हें भी जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता। ये बहुत बड़ी कमज़ोरी है हमारी। हम अखलाकियात में बहुत पीछे, बड़ों का अदब हम नहीं करते, बड़ों का एहतराम हम नहीं करते। आप हैरान होंगे, हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े जलीलुल क़द्र सहाबी हैं। एक दिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और बड़ा अजीबो गरीब सवाल किए। वो सहाबी रफ़ुल यदैन भी करते हैं, आमीन भी कहते हैं, सीने पर हाथ बांधते हैं, इमाम के पीछे फातिहा पढ़ते हैं, रसूलुल्लाह के पीछे नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद नबवी में पढ़ते हैं। इसके बावजूद परेशान है कि जन्नत कैसे मिलेगी। ये सारे काम करने के बावजूद अल्लाह के हबीब के पास आकर कहते हैं, दुल्लनी अला अमलिन इज़ा अमिलतुहु दखलतुल जन्नह। अल्लाह के रसूल, मुझे कोई ऐसा अमल बताओ जिसे मैं करूं और अल्लाह मुझे जन्नत दे दे। जन्नत आसान ज़रूर है, लेकिन इतनी आसान नहीं है जितनी हमने समझ ली है। ये अलग बात है कि अल्लाह को किसी की कोई अदा पसंद आ जाए, वो उसे माफ़ कर दे, लेकिन खबरदार अपनी इन चंद नेकियों की बुनियाद पर ये मत तकब्बुर करना कि हम तो जन्नत में जाएंगे ही जाएंगे। अल्लाह के हबीब ने सहाबा से कहा, अगर तुम पर खुदा की रहमत ना हो तो तुम में से कोई भी जन्नत में नहीं जा सकता। अम्मा आयशा ने सवाल किया, अल्लाह के रसूल, क्या आप भी? आपने अपने दोनों हाथों में यूं सर मुबारक पकड़ा और फरमाया, आयशा कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर है, अगर मुझ पर भी खुदा की रहमत ना हो तो मैं मोहम्मद भी जन्नत में नहीं जा सकता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आप अंदाज़ा लगाइए, अपने अंदर वो औसाफ पैदा कीजिए। और ख़ास कर ये जो बच्चे हैं, इनकी तरबियत अभी से, ये असातिज़ा की जिम्मेदारी है। जब ये क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल पढ़ाते हैं तो चूँकि दीन क़यामत तक के लिए है, ये 1400 साल पुरानी हदीसें ज़रूर हैं, लेकिन ये आज के तकाज़े भी यही हदीसें पूरी करेंगी और हमारे बाद के तकाज़े भी यही हदीसें पूरी करेंगी और क़यामत तक कोई नई हदीस नहीं आएगी। यही अहादीस हैं जो क़यामत तक के तकाज़े पूरे करेगी। लिहाजा असातिज़ा की जिम्मेदारी है कि जब भी हदीस पढ़ाएं, सिर्फ ये ना करें कि आज हमने 4 सफ़े पढ़ लिए। उस हदीस को आज के दौर में
جو طلباء کی زندگی کے ساتھ منطبق کر کے اس کا نتیجہ نکالے۔ اس حدیث سے یہ اخذ ہوتا ہے اور ہم یہ کر رہے ہیں، جبکہ ہمیں اس حدیث کی روشنی میں یہ کرنا چاہیے، بچوں کو اس حدیث سے جوڑیں اور بچوں کو بتائیں اس حدیث کا آپ پر کیا تقاضا ہے۔ صرف سبق کے طور پر اسے بچے کو حدیث یاد کرا دینا اچھی بات ہے، لیکن صرف یاد کرا دینا اور اس کو اس کی زندگی سے نہ جوڑنا یہ ظلم ہے۔ یہ اخلاقیات جب ہی پیدا ہوں گی جب ہم احادیث رسول کو اپنی زندگی کے ساتھ جوڑیں گے، اور جب ہم ایسا کر گزریں گے پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس نسل کو کس طرح دین کے ساتھ ایسے جوڑتا ہے، اور آپ کے محلے کو، آپ کے علاقے کو، آپ کے شہر کو ایک ایسا مثالی محلہ، مثالی شہر، دنیا مثالیں دے گی کہ اللہ رب العالمین اولاد دے تو ایسی دے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر ہے۔ بچپن سے آپ نے دیکھا کھجور کی ڈھیری آپ تقسیم کر رہے ہیں، حضرت حسن چھوٹے بچے، یہ تو ابھی بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ گھٹنوں کے بل چلنے والے ہیں، ان پر شریعت کا کوئی اطلاق بھی نہیں ہوتا۔ جب تک بچہ بالغ نہ ہو جائے کسی شرعی قانون کا اس پر اطلاق نہیں ہوتا، وہ معصوم عن الخطا ہے، وہ غلطی کر بھی لے تو اسے معاف ہے، کوئی مواخذہ نہیں۔ ہاں ماں باپ تادیباً یا استاذ تادیباً، تاکہ بڑا ہو کر یہ اس جرم کا عادی نہ بنے، تادیباً اس کو کوئی سزا دی جا سکتی ہے، لیکن شریعت نے اس پر کوئی حد، کوئی تعزیر، کچھ بھی مقرر نہیں کیا۔ حضرت حسن گھٹنوں کے بل چلتے چلتے ڈھیری کے پاس آئے، کھجور کی ڈھیری، صدقے کی کھجور آپ تقسیم کر رہے ہیں، اور بچے کی عادت ہوتی ہے کوئی چیز ملی اس کو اٹھایا اور اٹھا کر کے منہ میں ڈالا۔ حضرت حسن نے جب منہ میں ڈالی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، وہ کچھ چبا بھی چکے تھے، اس کا رس کچھ لے بھی لیا تھا۔ آپ نے دیکھا تو آپ نے انگلی منہ میں ڈالی، کھجور کو باہر نکالا اور فرمایا کخ کخ، بیٹا تھو کرو تھو کرو، انا لا ناکل صدقۃ، ہم صدقہ نہیں کھاتے، ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ حالانکہ اس بچے پر کوئی مواخذہ بھی نہیں تھا، اور اس حلال کے بڑے اثرات اور کمالات، اگر آپ ابھی سے اپنے بچے کے پیٹ میں حلال نوالا ڈالتے ہیں، آپ کا یہ بچہ انشاءاللہ مستجاب الدعوات بنے گا، یہ دعائیں کرے گا، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرے گا، ان کی دعائیں رد نہیں ہوں گی جب آپ حلال کا نوالا ڈالیں۔ ابھی ایک شادی میں مجلس میں بیٹھے تھے شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ اور عبداللہ شمیم صاحب، یہ دونوں وہاں تشریف لائے۔ میری تو خیر خاص کر عادت ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی بڑا استاذ، کوئی بڑا عالم نظر آتا ہے تو وقت کو ضائع نہیں کرتے، اور میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی بات سیکھ لی جائے، سمجھ لی جائے۔ ان میں سے ایک بات انہوں نے بیان فرمائی کہ امام وقی رحمہ اللہ، ان کے والد شادی سے پہلے انہوں نے ایک تہیہ کیا کہ میں اپنی اور ہونے والی دلہن، اس کے پیٹ میں کبھی بھی حرام نوالا نہیں ڈالوں گا۔ اس کے لیے انہوں نے کوشش کی، کتابت کا فن سیکھا، اور کتابت کا فن سیکھنے کے ساتھ انہوں نے کتابیں لکھ لکھ کر بیچنا شروع کی۔ اس زمانے میں پریس نہیں ہوتے تھے، کمپیوٹر نہیں ہوتے تھے، پرنٹر نہیں ہوتے تھے، ہاتھ سے کتابیں لکھ لکھ کر تقسیم کرنی شروع کی، بیچتے رہے، پیسہ کچھ اکٹھا ہو گیا، اس سے شادی کی، دلہن گھر میں آ گئی، یہ کام پھر بھی جاری تھا، حرام نوالا اس کے پیٹ میں نہیں ڈالا۔ جب وہ امید سے ہوئیں، پیٹ میں بچہ ہے، یہ بچہ کون ہے؟ امام وقی۔
یہ پیٹ میں بچہ ہے اور اپنی بیوی سے ان کے والد نصیحت کرتے ہیں کہ کبھی بھی اپنے دودھ کے سوا کسی پڑوسن کا دودھ میرے بچے کو نہیں پلانا، یہ تیری ذمہ داری ہے۔ صرف اس شک کی بنیاد پر کہ جو احتیاط کھانے پینے میں ہم کرتے ہیں دوسرا پتہ نہیں یہ احتیاط کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ میرے بچے کے منہ میں دودھ بھی ایسی عورت کا جائے جس کے پیٹ میں کمائی حرام کی ہو۔ یہ احتیاط کے پہلو دیکھیے۔ فرماتے ہیں ایک دن ایسا آیا، امام وکی، ایک دن ایسا آیا میں مناظرے میں تھا، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کبھی مناظرہ کیا ہو اور مناظرے میں میرے دلائل کبھی کمزور پڑ گئے ہوں، لیکن ایک موقع آیا میں نے مناظرہ کیا اور مناظرے میں میں نے خود کو دوسرے فریق مخالف سے جو کہ باطل تھا اس کے مقابلے میں نے خود کو کمزور پایا۔ میں پریشان ہو گیا، میں گھر آیا، میں نے والدہ سے پوچھا کہ امی یہ بتاؤ آپ کے علاوہ کبھی کسی نے مجھے دودھ پلایا ہے؟ ماں نے کہا بیٹا صرف ایک دن کچھ لمحوں کے لیے میں کپڑے دھو رہی تھی، تم گھر میں سوئے ہوئے تھے، اچانک تمہاری آنکھ کھلی، تم زور زور سے رونا شروع کر دیا تم نے، اور میں یہ سوچتی رہی کہ میں ابھی جو کپڑا دھو رہی ہوں اس کو کنگھال لوں، نچوڑ لوں، اس کو تار پہ ڈال لوں، پھر بچے کو اٹھاتی ہوں۔ اتنے میں برابر سے کوئی پڑوسن آئی، بچے کو روتا ہوا جو سنا، مجھے مصروف دیکھا، وہ خود اندر کمرے میں چلی گئی اور تجھے اٹھا کر اس نے سینے سے لگا لیا اور اپنا دودھ تمہیں دے دیا۔ اور میں جب کپڑا ڈال کر واپس آئی میں نے دیکھا تو میں نے آپ کو اس پڑوسن سے لے لیا اور اپنی گود میں کر لیا، لیکن اس نے کچھ نہ کچھ دودھ آپ کو پلا دیا تھا۔ امام وکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس دن سمجھ لیا کہ آج کی جو میری کمزوری ہے یہ اس دودھ کا نتیجہ ہے جو میں نے ماں کے علاوہ پیا تھا، جو میں نے ماں کے علاوہ پیا تھا۔ جب آپ بچوں کو اس دین کے لیے وقف کرتے ہیں تو آپ بچوں کے لیے یہ بھی سوچیں کہ آپ بچے کے پیٹ میں مزدوری کریں، کچھ بھی کریں، آپ حلال نوالا ڈالیں گے، اس کا ثمرہ اللہ رب العالمین آپ کو دے گا۔ یہ اولاد آپ کی مثالی اولاد ہوگی اور آپ کی فرما بردار ہوگی۔ دنیا مثالیں دے گی کہ اللہ اولاد دے تو ایسی دے۔ آج ہر عالم کے پاس کتنے لوگ آتے ہیں جی میرے 10 بیٹے ہیں، جوان ہیں، 10 کے 10 نافرمان ہیں، 10 کے 10 نافرمان۔ اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت، اب پچھتاوے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ آپ شادی کرتے وقت یہ تہیہ کر لیں کہ آپ نے بیوی کے پیٹ میں اور آنے والی نسل کے پیٹ میں آپ نے کبھی حرام نہیں ڈالنا، اور یہ بڑی مسئولیت کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی کے بارے میں آپ کو خوشخبری دی گئی، سنایا گیا آپ کو کہ اللہ کے رسول حمیًّ لہو شہادہ، فلاں کی شہادت آپ کو مبارک ہو۔ آپ نے فرمایا تم اس کی شہادت کی مبارکباد دیتے ہو جو دوزخ کی چادر میں لپٹا ہوا ہے، آگ کی چادر ہے اور اس میں لپٹا ہوا، شہید ہے۔ صحابہ حیران ہو گئے، اللہ کے رسول یہ آپ نے کیسے، وہ تو شہید ہے، مسلمانوں کی طرف سے کفر کے مقابلے میں لڑتا ہوا مارا گیا۔ آپ نے فرمایا ان الشملۃ التي اخذها من مغانم خیبر، خیبر کی مال غنیمت میں سے ایک چادر ملی تھی اور اس کو وہ پسند آئی، اس کو اس کی ضرورت بھی تھی۔ اس نے سوچا میں بیت المال میں اگر جمع کراؤں گا تو پتہ نہیں تقسیم ہوتے وقت یہ میرے حصے میں آئے گی یا نہیں آئے گی، مجھے ضرورت بھی ہے اور ملی بھی مجھے ہے، گویا میرا اس پر استحقاق بھی ہے، تو اس نے اس کو اٹھا لیا، اور آج وہی چادر اللہ نے اس کو دوزخ کی آگ بنا کر اس کے جسم کے اوپر لپیٹ دی ہے، اس چادر کو۔ گویا شہادت بھی
اس چوری کو بخشوا نہیں سکی۔ اسی وقت ایک صحابی اٹھے اور اپنی جیب سے جوتی کے دو، یہ جو تسمے والے جوتے ہوتے ہیں نا، دو تسمے جوتی کے جیب میں ڈالے ہوئے تھے اور نکالے اور کہا اللہ کے رسول یہ تسمے لے لیجئے، میں نے بھی یہ دو تسمے اسی میدان سے اٹھائے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لم اقبلھا حتی تأتی بہما یوم القیامہ، میں آج تم سے یہ تسمے قبول نہیں کروں گا یہاں تک کہ قیامت والے دن تو ان کو لے کر آئے گا اور وہیں تجھ سے باتیں ہوں گی۔ تو یہ معمولی بات نہیں ہے میرے بھائیوں، سب سے پہلے حلال کماؤ، حلال کماؤ، خود بھی حلال کھاؤ اور مدرسے والوں کو بھی حلال کھلاؤ، مدرسے والوں کو بھی حلال کھلاؤ۔ چندہ باکس پہ اگرچہ احتیاطاً یہ کوئی نہیں لکھتا کہ حلال پیسہ اس میں ڈالیں، لیکن اللہ کا گھر ہے، ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے آپ حلال پیسہ اس میں ڈالیں۔ جب آپ، ویسے تو علماء کو بھی لکھنا چاہیے کہ اس میں کوئی وکیل نہ ڈالے الا یہ کہ کوئی حلال کمائی والا ہو، کوئی بینک مینیجر نہ ڈالے الا یہ کہ کوئی سود سے پاک کماتا ہو، ورنہ اتنا تو آپ کو ضرور کرنا چاہیے کہ اللہ کی راہ میں حلال پیسہ ڈالیں۔ سید میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ کورٹ روڈ کی مسجد میں سعید ریشم والے ہوا کرتے تھے، ہم بھائی سعید کہتے تھے، یہ اکثر یہ بات سنایا کرتے تھے۔ انہوں نے میاں نذیر حسین کا دور پایا تھا اور جب بھی ہم ان کے پاس جاتے وہ اکثر ان کی باتیں بتاتے، تو وہ فرماتے کہ انڈیا میں قحط سالی آئی اور کئی لوگوں نے نماز استسقاء پڑھائی، کسی دن کسی نے، کسی دن کسی نے، بارش نہیں ہوئی۔ ایک دن کسی نے کہا کہ میاں نذیر حسین بھی تو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں یار، ان کو آج آگے کر کے دیکھو۔ میاں نذیر حسین کو آگے کیا، انہوں نے نماز پڑھائی اور دعا کی۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ دعا کے دوران ہی اللہ رب العالمین نے بارش برسانی شروع کر دی، بارش برسی، خوب برسی۔ ایک نام ہو گیا کہ اتنے لوگوں نے دعائیں کی، کسی کی قبول نہیں ہوئی سوائے میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے۔ وہ کہتے ہیں 30-35 سال بعد پھر قحط سالی آئی، لوگوں نے کہا کہ اب نئے نئے تجربے نہ کرو، وہ ایک آزمائی ہوئی چیز ہے، انہی کو پہلی دفعہ انہی کو آگے کھڑا کر دو۔ لوگوں نے کہا ٹھیک بات ہے، میاں صاحب کو آگے کھڑا کیا، انہوں نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھائی، دعا کی، بارش نہیں ہوئی۔ دوسرے دن پھر نماز استسقاء پڑھائی، دعا کی، بارش نہیں ہوئی۔ تیسرے دن اسی طرح کیا، بارش نہیں ہوئی۔ لوگوں نے کہا میاں صاحب کیا بات ہے، اس وقت آپ نے پہلے ہی دن نماز پڑھائی، دعا کی، اللہ نے جل تھل بارش برسا دی، اور اب تو آپ بلکہ بزرگی کو پہنچ چکے ہیں۔ حالانکہ آدمی جوانی میں وہ ہوتا ہے، کہتے ہیں نا کہ جوانی ہر بشر پہ مایہ الزام ہوتی ہے، نگاہ نیک بھی اسی عمر میں بدنام ہوتی ہے۔ جوانی میں انسان کم نیک ہوتا ہے، تو آپ تو بزرگ ہو، تو بزرگی میں تو آدمی زیادہ نیک ہوتا ہے۔ تو میاں صاحب رو پڑے، رو کر کہنے لگے کہ جب میں جوان تھا میں خود کماتا تھا، خود کھاتا تھا، حلال حرام کا خیال رکھتا تھا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کمانے کے قابل نہیں رہا، اب جو تم مجھے کھلاتے ہو میں وہی کھاتا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ تم مجھے ایسا کیا کھلا رہے ہو جس سے میری دعاؤں سے اثر ہی ختم ہو گئی ہے۔ تو یہ مدرسے والوں کو بھی آپ کبھی بھی حرام کمائی میں سے نہ دیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ جب بھی دیں حلال دیں، گھر بھی لے جائیں حلال لے جائیں، بچوں کے لیے ٹافی، جلیبی، کچھ بھی لے جائیں اپنی حلال کی کمائی سے لے جائیں، بے شک تھوڑا لے جائیں، حلال کی کمائی سے لے جائیں، اس میں اللہ آپ کو برکت بھی دے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ثمرات بھی دے گا جس سے آپ دیکھیں گے
کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ نتائج دنیا میں بھی آپ کو دکھلائے گا، اور آخرت میں تو انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے ہی، دنیا میں آپ کو دکھلائے گا۔ آپ رب سے کچھ کہیں گے، کچھ مانگیں گے، عرش والا اسے فوراً پوری کر دے گا۔ اور اس کے لیے حلال کے ساتھ ساتھ ان بچوں کو میری نصیحت ہے، اپنے ماں باپ کی قدر کریں، اپنے ماں باپ کی عزت کریں، اس لیے کہ ماں باپ دنیا میں ایک ایسی ہستی ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ مولوی کو تو پرچی لکھ کر آپ دیتے ہیں، مولوی صاحب جمعے میں دعا کرا دیجئے گا، کل میرا آپریشن ہے، کل میرا انٹرویو ہے، کل میری جاب کی سلیکشن ہونی ہے، دعا کرائیے گا۔ حالانکہ حدیث کے ذخیرے میں کہیں بھی اللہ کے رسول کا ایک فرمان بھی موجود نہیں ہے کہ خطیب کی یا امام مسجد کی یا مدرس کی اللہ تعالیٰ دعا رد نہیں کرتا، ایک روایت بھی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے رسول کے فرمان سے یہ ضرور ثابت ہوتا ہے، آپ نے فرمایا دعوت الوالد لولدہ، جب کوئی باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اسے رد نہیں کرتا۔ تو اللہ کے رسول نے گارنٹی دی ہے کہ آپ کی دعا قبول ہوگی جو والد آپ کے حق میں کرے گا۔ لیکن والد کب کرے گا؟ جب آپ نے والدین کا دل خوش کیا ہوگا، ان کو دکھایا نہ ہوگا، ان کو ناراض نہ کیا ہوگا، تو پھر اللہ رب العالمین ان کی وہ دعائیں جو آپ کے لیے وہ کریں گے اللہ یقیناً قبول کرے گا۔ اور والد کو تو پرچی لکھنے کی بھی ضرورت نہیں، ماں کو پرچی دینے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کی قسم، یہ بوڑھے ماں باپ جو آپ کے گھر میں بھلے پڑے ہوتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، گھر میں پڑے ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ دشمن اناج کے ہیں، نہ کام کے نہ کاج کے، دشمن اناج کے، سارا دن رات روک ٹوک کرتے ہیں، کدھر سے آیا، کہاں جا رہے ہو، اتنی رات گئے تک کدھر سے آئے ہو۔ یہ صرف ڈانٹ ڈبٹ کرتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کرتے۔ یہ آپ کے گھر میں لگی ہوئی دعاؤں کی دو فیکٹریاں ہیں، دعاؤں کی دو فیکٹریاں۔ یقین مانیے جب یہ ان کے جنازے اٹھ جاتے ہیں نا، پھر پیچھے لوگ آپ کی ٹانگیں کھینچنے والے ہوتے ہیں، دعائیں دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اگر اللہ نے آپ کے سروں پر ماں باپ کا سایہ قائم رکھا ہے تو آپ اسے غنیمت جانیے۔ اور بڑا آسان ہے ماں باپ سے دعائیں لینا۔ ماں سارا دن کام کاج کر کے تھکی ہے نا، لیٹ گئی ہے، باپ ہے لیٹ گیا ہے، آپ 35 سے بیٹھ جائیں۔ 35 سمجھتے ہیں؟ چارپائی کا وہ حصہ جس طرف پاؤں ہوتے ہیں، آپ اس طرف بیٹھ جائیں، آپ ہاتھ پاؤں پہ رکھ لیں اور دبانا شروع کر دیں۔ یہ آپ نے دبانا شروع کیا گویا آپ نے دعا والے بٹن پہ ہاتھ رکھ دیا۔ آپ دباتے جائیں گے اور وہ امی کہتی رہے گی جیتے رہو بیٹا، خوش رہو بیٹا، سکھی رہو بیٹا، اور پتہ نہیں کیا کیا دعائیں۔ حتیٰ کہ بعض تو ماں باپ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ کرے بیٹا میری عمر بھی تمہیں لگ جائے، میری عمر بھی تمہیں لگ جائے۔ تو والدین سے دعائیں لو، خدمت کرو، اساتذہ کی دعائیں لو۔ میں آخری بات کر کے بات کو ختم کروں گا۔ ہمارے ایک دیوبندی دوست ہیں، انہوں نے بتایا کہ مدرسے میں ایک طالب علم داخل ہوا، اس کا والد آیا اور اس نے کہا کہ جی میرے ہاں اولاد نہیں، یہ میرا پہلا بچہ ہے، اور میں نے اللہ سے منت مانی ہے کہ میں بچے کو قرآن حفظ کراؤں گا، تو مجھے بیٹا دے، تو لہٰذا میں نے منت پوری کرنی ہے، تو یہاں میرے بچے کو داخلہ دو، پڑھاؤ۔ بچے کو داخلہ دیا گیا، 3 سال ہو گئے، بچہ پڑھتا رہا۔ 3 سال میں اس نے 3 پارے حفظ کیے، اور وہ بھی کچے۔ اساتذہ نے مل کر مشورہ کیا کہ اس سے ہمارا مدرسہ بدنام ہوگا، لوگ کہیں گے 3 سال سے پڑھ رہا ہے، 3 سال میں 3 پارے اس نے حفظ کیے ہیں، وہ بھی کچے ہیں، لہٰذا بچے کو نکال دو۔ انہوں نے بچے کو نکال دیا۔ بچہ کشمیر کا رہنے والا تھا، پڑھ رہا تھا کراچی میں۔ والد کو انہوں نے کہا کہ جی بچہ لے جائیں، ہمارا مدرسہ اس سے بدنام ہو رہا ہے، آپ کہیں اور جا کے پڑھا لیں، ہم نہیں پڑھا سکتے۔ وہ کشمیر لے گئے۔ کشمیر میں اس نے کسی مدرسے میں داخل کیا۔ 1 سال میں اس بچے نے قرآن پاک حفظ کیا۔ 3 سال میں 3 پارے حفظ کیے،
اور کچے پکے اس کشمیر والے مدرسے میں اس نے 1 سال کے اندر قرآن مجید پورا حفظ کیا. اور ان استاذوں نے جنہوں نے کراچی سے اس کو نکالا تھا، انہوں نے والد کو یہ طعنہ بھی دیا تھا کہ آپ یہ لے جائیں، آپ کا بچہ حفظ نہیں کر سکتا. وہ بچے کو وہاں سے لایا، حفظ کرنے کے بعد 1 سال بعد کراچی لایا، اسی مدرسے میں استادوں کو بٹھایا اور استادوں کے سامنے کہا قرآن مجید کھولو، اس بچے کو جہاں سے دل چاہے آپ سنو، آگے سے سنو اور یوں بھی سنو. اس سے پہلے حافظ کے لیے آگے پڑھنا آسان ہوتا ہے، پیچھے الٹا پڑھنا مشکل ہوتا ہے کہ اس سے پہلی آیت کون سی ہے، اس سے پہلی آیت کون سی ہے. یہ ہر حافظ نہیں بتا سکتا. آپ اس کو جس طرح چاہو سنو. استادوں نے سنا واقعی اور دنگ رہ گئے اور پوچھا کہ آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ بولے کچھ بھی نہیں، میں نے جیسے آپ کے پاس آیا تھا بچہ چھوڑ کے چلا گیا، ایسے میں اس مدرسے میں کشمیر میں فلاں مدرسہ ہے، یہ استاذ کا نام ہے، انہوں نے ہوائی جہاز کا یہاں سے ٹکٹ بھیجا اور اس استاذ کو بلوایا تاکہ ہم اپنے استاذوں کو اس سے لیکچر بھی دلوائیں اور اس سے پوچھیں کہ حفظ کی ایسی کون سی ترکیب ہے کہ جس سے وہ بچہ جو 3 سال میں 3 پارے نہیں پڑھ سکا، وہ 1 سال میں پورا قرآن اتنا ازبر حفظ اس نے کیسے کر لیا. اس استاذ کو بلایا گیا، پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہو، کس طرح پڑھاتے؟ انہوں نے کہا میرا تو یہی طریقہ ہے جو باقی استادوں کا ہے، پہلے سبق دینا، پھر سب کی سننا، پھر منزل سننا. تو کہا یہ تو ہم سب کرتے ہیں، یہ تو تمہارا کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، کوئی وہ بات بتاؤ جس میں یہ بچہ 1 سال میں حفظ کر گیا ہے. انہوں نے کہا کہ جی وہ ایک بات صرف یہ ہے کہ جب بچے رات کو پڑھ کر سو جاتے ہیں، بچے رات کو عشاء کے بعد بھی گھنٹہ بھر پڑھتے ہیں اور اس کے بعد سو جاتے ہیں. بچے سو جاتے ہیں، میں وضو کرتا ہوں، مصلی بچھاتا ہوں، 2 رکعت نماز ادا کرتا ہوں اور اللہ کے آگے رونا شروع کر دیتا ہوں کہ یا اللہ جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کر دکھایا، ان کے ذہنوں میں یا ان کے سینے میں اسے محفوظ کرنا میرے بس میں نہیں ہے، آگے تیرا کام ہے. میں بولے ہمیشہ سے جب سے میں استاد لگا ہوں یہی کام کرتا ہوں، جو پڑھا سکتا ہوں پڑھاتا ہوں، رات کو اٹھ کے بچوں کے لیے دعائیں کرتا ہوں. یہ اساتذہ بھی والدین کی جگہ ہوتے ہیں، اساتذہ کی بھی یہ ذمہ داری ہے بچوں کو دعاؤں سے نوازیں، اور ماں باپ کی بھی یہ ذمہ داری ہے اپنی اولاد کو دعاؤں سے نوازیں. آپ کی اولاد آپ کی دعاؤں کی محتاج ہے. اور جب بھی ایک اللہ کے رسول نے بڑی آسان اور سستی سی دعا بتا دی ہے، السلام علیکم. آپ جب بھی گھر میں جائیں بیوی کو سلام کریں، بچوں کو سلام کریں. بچے جب بھی گھر میں آئیں گھر میں موجود لوگوں کو سلام کریں. یہ بھی ایک چھوٹی سی دعا ہے کہ خدا تم پر سلامتی رکھے، خدا تمہیں سلامت رکھے. تو نبی مکرم کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جنہیں ہم نے آج بھلا دیا ہے اور ہم پریشانیوں میں گھر گئے ہیں. اگر عورتیں پہلے سے پردہ کر لیتی تو شاید اللہ تعالیٰ کرونا نازل نہ کرتا. ہم نے جب سے اسلام کی مخالفت شروع کی اللہ نے طرح طرح کی مصیبتوں میں ہمیں پھنسایا. یقین مانیے جہازوں میں جاتے ہیں وہ ایئر ہوسٹس جو پتہ نہیں کتنی مرتبہ پرس میں سے لپسٹک نکال کے لگاتی تھی، اب وہ ماسک چڑھا کے کھڑی ہوئی ہے، یعنی وہ ان کے چہرے چھپے ہوئے ہیں. یہ کرونا کی وجہ سے اللہ نے زبردستی ان کو پردے کروا دیے ہیں. اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف دل میں رکھو، نبی کریم کی سنتوں کو سینے سے لگاؤ، دین کے دائی اور شیدائی بنو. انشاءاللہ یہ آنے والی آفات اللہ دین کی برکت سے ٹالے گا. اللہ سے دعا ہے میری ٹوٹی پھوٹی باتیں جو بے شک بے ربط بھی تھی، میں خود محسوس کر رہا ہوں بے ربط بھی تھی اور جلی کٹی بھی تھی، لیکن میں نے درد دل سے بیان کی ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.